کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا برا ہے، فلاں چرسی ہے، فلاں شرابی ہے، فلاں تو حرام کھانے والا ہے، فلاں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، میں نے تو ساری زندگی اس کو مسجد کے اندر نہیں دیکھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، فرمایا اچھے بندے کے پاس بیٹھنے اور برے بندے کے پاس بیٹھنے کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح خوشبو کو اٹھانے والے کی طرح اور لوہار کی بٹی کی طرح، یعنی جس طرح اگر بندہ اچھے کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی مثال کس طرح ہے، جس طرح کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھنا کہ جس کے پاس خوشبو کا صندوق ہو، اور برے بندے کے پاس بیٹھنا گویا اس طرح ہے کہ جس طرح لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھنا ہے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے نقصانات اور اس کے فوائد کیا ہیں، فرمایا کہ فحامل المسک اما ان یحذیک و اما ان تبتاء منہ و اما ان تجد منہ ریحۃ طیبۃ، فرمایا اگر بندہ اچھے کی صحبت کے اندر بیٹھے گا تو اس کو 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ کس طرح 3 فائدے حاصل ہوں گے؟ فرمایا کہ اچھے کی مثال اس طرح دی کہ جس طرح خوشبو کو اٹھانے والے کی مثال ہے۔ اب فرمایا کہ جس طرح بندہ خوشبو والے بندے کے پاس بیٹھتا ہے تو اگر خوشبو والا اچھا بندہ ہے تو تمہیں تحفے کے اندر خوشبو دے دے گا تو فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر تحفے کے اندر نہیں بھی دیتا تو تم کیا کرو گے، پیسے دو گے اور اس سے خوشبو کو خرید لو گے، پھر بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ فرمایا تیسرا کیا ہے، اگر وہ تمہیں خوشبو نہیں دیتا، نہ تحفے کے طور پر دیتا ہے نہ تم اس سے پیسوں کی خریدتے ہو، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، لیکن فرمایا تیسرا فائدہ تمہیں ضرور ہوگا، تمہارے ناک کے اندر جو ہے تمہیں اچھی خوشبو تو ضرور ملے گی۔ فرمایا اسی طرح اچھے بندے کی مثال ہے، سب سے پہلے اگر اچھے کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے جسم کے اندر سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ جس طرح لوگ اس کو نیک متقی کہتے ہیں، پرہیزگار کہتے ہیں، اسی طرح تیرے جسم سے بھی ایسی خوشبو آئے گی کہ لوگ تجھے بھی پرہیزگار کہیں گے، لوگ تجھے بھی نیک کہیں گے۔ اور فرمایا برے بندے کی مثال کس طرح ہے، جس طرح وَنَافِخِ الْکِیر، کہ جس طرح لوہار کی بٹی ہوتی ہے، کہ بندہ لوہار کی بٹی کے پاس بیٹھتا ہے تو انسان کو 2 نقصان ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فرمایا کہ وَإِمَّا أَن يُخْرِجَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً، فرمایا جب تم لوہار کی بٹی کے پاس بیٹھو گے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا، اور اگر تم تھوڑا دور بھی ہو کے بیٹھ جاؤ گے لوہار کی بٹی سے تو کیا ہوگا، تم اس سے گندی بدبو کو پاؤ گے جس سے تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طرح مثال جو ہے کس کی ہے، یہ برے بندے کی ہے، کہ جب برے کے پاس بیٹھو گے سب سے پہلے تمہارا کردار گندا ہوگا۔ اگر تمہارا کردار گندا ہو گیا، تمہارے کردار سے بدبو آئی تو پھر دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، ذلالت ہے، اور قیامت والے دن بھی تمہارے لیے رسوائی اور ذلالت ہے۔ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا نیک بندے کے ساتھ ہے کہ جس کے جسم سے تقوی کی خوشبو آ رہی ہے، جس کے جسم سے رب کے خوف کی خوشبو آ رہی ہے، جس کے جسم سے مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے، جس کے جسم سے نمازوں اور روزوں کی مہک آ رہی ہے، اگر میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو میرے جسم سے بھی آئے گی۔ اور اگر میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے بندے سے ہے کہ جس کے جسم سے گناہوں کی بدبو آتی ہے، کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا برا ہے، فلاں چرسی ہے، فلاں شرابی ہے، فلاں تو حرام کھانے والا ہے، فلاں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، میں نے تو ساری زندگی اس کو مسجد کے اندر نہیں دیکھا، اگر اس کے کردار سے اس طرح بدبو آتی ہے تو اگر تو بھی اس کے ساتھ بیٹھے گا تو تیرے کردار سے کس طرح خوشبو آئے گی؟ تیرا کردار بھی تو گندا ہی ہوگا، تیرے کردار سے پھر کس طرح خوشبو آئے گی؟ تو یہی وجہ ہے آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہماری صحبت، ہمارا یارانہ اور ہماری سنگت ایسے لوگ کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جو لوگ اچھے ہوں، جو لوگ